یہ کہانی چین کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے۔ اس گاؤں میں ایک ماں اور بیٹا رہا کرتے تھے۔ ان کا گھر تھوڑا گاؤں سے فاصلے پر تھا۔ ماں بوڑھی ہونے کے باوجود بہت محنتی تھی۔ ماں جرسیاں بناتی اور قالین تیار کرتی، اور پھر بوڑھے ہونے کے باوجود بیچاری بازار جا کر یہ قالین فروخت کیا کرتی۔ ماں کے پیسوں سے ہی گھر چل پاتا تھا۔ اس کا بیٹا یین لالچی، بدتمیز اور بہت ہی کام چور تھا۔ ایک دن وہ اٹھا اور بولا، ارے بڑھیا، کہاں چلی گئی ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ناشتہ بھی بنانا تھا؟ کدھر مر گئی ہو؟ اسی وقت اس کی ماں کنویں سے پانی لینے گئی۔ اسے تیز بخار بھی تھا اور وہ بہت زیادہ کھانس بھی رہی تھی۔ کھانسی کی وجہ سے ماں کو یین کی آواز سنائی نہیں دی۔ پھر کیا تھا، یین نے اٹھایا ڈنڈا اور ماں کے سر میں کئی ڈنڈے برسا دیے۔ اسے ذرا بھی احساس نہ تھا کہ اس کی ماں بیمار ہے۔ وہ رات بیتی اور پھر اگلی صبح ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ یین جب بستر سے اٹھا تو اب وہ انسان کی بجائے پگ مین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو وہ تو حیران رہ گیا اور پھر وہ رونے لگا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور غصے سے لال پیلا ہونے لگا، کیونکہ اس سب کا ذمہ دار وہ اپنی ماں کو ہی سمجھ رہا تھا۔ اب وہ بولا، اب میں اپنی ماں کو اپنے پاس بالکل نہیں رکھوں گا۔ اسے میں اس پہاڑ پہ چھوڑ کے آؤں گا جہاں یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ میں اس بڑھیا سے اب جان چھڑاؤں گا۔ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس نے بڑی سی ٹوکری لی اور اپنی ماں کو اس ٹوکری میں ڈال دیا۔ اس کی ماں رونے لگی اور بولی، بیٹا، میں سمجھ گئی ہوں تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو، لیکن میں نہیں چاہتی میرا بیٹا میرا بوجھ اٹھائے اور تھک جائے۔ تم بتاؤ مجھے کہاں جانا ہے؟ بیٹا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہارا چہرہ ایسا ہو گیا ہو۔ میری بات سنو میرے بیٹے، میرے بغیر تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ تم کیسے کھاؤ گے، کیسے زندگی گزارو گے؟ بس مجھے تو تمہاری ہی فکر ہے۔ جب ماں کو یقین ہو چلا کہ یین اس کی بات نہیں سننے والا تو وہ بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میرا بوجھ تم مت اٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ چلی چلتی ہوں۔ تم کیوں تھکتے ہو مجھے اٹھا اٹھا کے؟ ماں کی ساری کوششیں بیکار ہو چکی تھی۔ صبح سویرے ان کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی طرف ماں بیٹا چل دیے، اور پھر پہاڑ پر پہنچ کر ماں نے آخری بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اب یہ سمجھانا بیکار تھا۔ یین تو اپنی ہی مستی میں گم تھا اور بہت ہی خوش ہو رہا تھا کہ آج اسے روکنے ٹوکنے والی ماں سے نجات مل جائے گی۔ اور پھر اس نے آخر کار اپنی ماں کو پہاڑ پر اکیلا چھوڑ دیا اور خوشی خوشی بڑی بڑی چھلانگیں لگاتا ہوا گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بہت خوش تھا اور اتنا خوش تھا کہ وہ جھوم رہا تھا خوشی سے۔ یہ اس کی آزادی کی پہلی رات تھی۔ اگلی صبح وہ خوشی خوشی جاگا اور پھر سیدھا کچن کو گیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس کا سر گھومنا شروع ہو گیا۔ اس نے پورا کچن تباہ کر دیا، مگر اس کو تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا تھا۔ اب یین کو بہت غصہ آیا، مگر اب جس پہ وہ غصہ اتارا کرتا تھا اس کی ماں اس سے اب کوسوں دور تھی۔ پھر یین وہیں کچن میں بیٹھ گیا اور مزے مزے کے کھانوں کو یاد کرنے لگا جو اس کی ماں اس کے لیے خوش ہو کر بنایا کرتی تھی۔ آج وہ ٹیبل خالی پڑی تھی جس پر کبھی اس کی ماں اس کے لیے ناشتہ لگائے بیٹھی ہوتی تھی۔ پھر وہ کچھ کھانے کی غرض سے بازار کی طرف چل دیا، مگر سب لوگ اس کی شکل دیکھ کر اس کا مذاق بنانے لگے تو اسے وہاں سے بھی بھاگنا پڑا۔ پھر وہ اپنے ایک رشتہ دار کے پاس کچھ پیسوں کے لیے مدد کے لیے پہنچا تو اس نے اسے غصے سے دھتکار دیا اور کہا، جو شخص اپنی ماں کا نہیں تو وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ اس لیے یین کو وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اب یین گھر واپس آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا سب سے پیارا رشتہ کھو دیا ہے، اور وہ رشتہ اس کی ماں تھی۔ اب وہ جلدی سے پہاڑ کی طرف بھاگا اور دعا کر رہا تھا کہ اس کی ماں زندہ ہو۔ ادھر پہاڑ پر اس کی ماں تیز بخار میں زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور تقریباً مرنے کو ہی تھی۔ یین جلدی سے ماں کے پاس پہنچا اور اسے ٹوکری میں ڈال کر پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ پھر وہ گھر آیا، اس نے آگ جلائی اور ماں کو گرم بستر میں لٹایا، اور یین نے اپنی ماں کو دوائی بھی دی۔ دوسری صبح دونوں ماں بیٹے کے لیے بہت خوشگوار تبدیلی لے کے آئی۔ ماں کی حالت قدرے بہتر تھی۔ وہ کچن میں اپنا اور اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ تیار کرنے پہنچ چکی تھی، اور دوسری طرف یین بستر سے نکلا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ اب اس کا چہرہ پگ مین کا نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے جیسا یین بن چکا تھا۔ یین بولا، میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی ماں کا احترام کرنا چاہیے اور اس کا کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔